اقدار اور مقاصد کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم رفاع کے جو ویلیوز ہے اس پہ بات کر رہے ہیں، اور رفاع کی جو پہلو ویلیو تھی الآخرہ، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی، اور آخرت کے حوالے سے، قرآن و سنت کے حوالے سے اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی کہ آخرہ جو ہے یا یوم آخرت، یوم قیامت اور روز قیامت، یہ رفاع نے اپنی ویلیوز میں، اپنے اقدار میں سب سے پہلے کیوں رکھا ہے، تو اس پر ہم نے بات کی۔ آج ہم بات کریں گے رفاع کی جو دوسری ویلیو ہے اتقان، اسی کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ یہ اتقان کیا ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں مفتی محمد آفتاب صاحب، آپ شریعہ ایڈوائزر ہے رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کے۔ مفتی صاحب السلام علیکم اور آپ کا شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں مولانا خواجہ سلطان قمر صاحب، آپ بھی اسی یو بی ایم ڈپارٹمنٹ جو ہے اس سے وابستہ ہے اور مذہبی اسکالر ہے، اور رفاع کے ان ویلیوز کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بھی شکریہ وقت دینے کا۔ مفتی آفتاب صاحب، سب سے پہلے اتقان، اردو میں اس کے معنی کیا ہے، عربی میں کیا ہے، اور اتقان یعنی کہاں سے لے کر آئے، کیوں رفاع کا دوسرا ویلیو اس کو بنا دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقان جو لفظ ہے یہ قرآن سے بھی ہے اور حدیث میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ صحیح۔ اتقان کا جو معنی ہے وہ ہے عمدگی، بہترین معیار، اعلیٰ معیار اور مضبوطی، اس معنی میں آتا ہے۔ صحیح۔ قرآن مجید میں سورۃ النمل میں اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 88 ہے، صحیح، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط، مستحکم بنایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ان العبد اذا عمل عملا احب اللہ ان یتقنہ، صحیح، کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے تو اللہ رب العزت اس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ وہ اس کام کو اتقان کے ساتھ کرے، مستحکم انداز کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ کرے۔ اتقان کو ویلیو اس لیے بنایا رفاع کا، اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بھی کر دوں، واضح کر دوں کہ اصل میں قرآن مجید میں ایک اور لفظ بھی اتقان کے بالکل قریب قریب استعمال ہو جس کو احسان کا لفظ کہا جاتا ہے۔ جی، احسان قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر محسنین کا لفظ استعمال ہوا، اور محسنین کا لفظ احسان سے ہے، اور یہی معنی اس میں، اور یہ اس میں بھی ہے جو وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، ان اللہ یحب المحسنین، المحسنون، اس وقولوا للناس حسنا۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، احسن عمل جتنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ حدیث میں بھی ایک تذکرہ کہ مل احسان، مل احسان، جبرائیل، جی بے شک، اس میں بھی اس میں۔ اچھا، احسان کا لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا بحیثیت ایک قدر کے، استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن یہاں اس کی جگہ پر اتقان کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ احسان کا جو لفظ ہے اس کو جو اردو بولنے والا ایک طبقہ ہے، ہمارے ہاں محاورے میں احسان کا ایک بڑا محدود سا معنی مراد دیا جاتا ہے، اور کوئی اور معنی مطلب نکلتا ہے، تھوڑا سا وہ کسی اور معنی میں ہوتا ہے، اگرچہ وہ بھی ایک معنی اس کا ہے لیکن وہ مکمل اس کی احاطہ نہیں کر رہا ہوتا۔ اس لیے اتقان کا لفظ لایا تاکہ تھوڑا سا ذہن اس طرح متوجہ ہو، اتقان کی جستجو ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر اس میں ہم پوری تحقیق اور وضاحت کے ساتھ پھر احسان کو بھی بیان کریں۔ تو یہ اس لیے قرآن و حدیث سے لے کے ہم نے اتقان کا لفظ لایا، جس میں ہم احسان کی ہی جو ایک جو ہدف ہے اور جو اس کا نتیجہ، اس کو حاصل کرنے کا مقصد۔ صحیح۔ مولانا، ایک تعلیمی ادارہ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی دوسرے نمبر پر اتقان کو اپنے ویلیوز میں، اقدار میں رکھتا ہے، آپ کے خیال میں ایک تعلیمی ادارے کے لیے یہ اتقان کتنا ضروری ہے،
اور اسی اتقان کے اوپر رفا میں جو ہے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا میں جواب عرض کروں، میں یہ بات عرض کر دوں کہ جو اتقان ہے یہ ایک ویلیو ہے رفا کی، جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کا معاملہ اگر دیکھیں تو اس کی دو ڈائمینشنز ہیں، دو آسپیکٹس ہیں. صحیح. ایک یہ ہے کہ انسان کا معاملہ جو اللہ کے ساتھ ہے، اس کے اندر عبادات آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات آ جاتے ہیں، تو اس میں بھی اتقان درکار ہے. جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ساتھ اور عبادت کے اندر ایکسیلنس کیا ہوگا، اتقان کیا ہوگا، تقویٰ ہوگا. جو جتنا زیادہ متقی ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ مقرب اور معزز ہے. تو جیسے آپ نے بات کی، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ رفا ایک تعلیمی ادارہ ہے اور تعلیمی ادارے نے اپنے لیے اتقان ایک ویلیو سیٹ کی ہے، تو اس سے کیا تعلق بنتا ہے اس کا؟ تو چونکہ اتقان کو اگر ہم انگلش میں کہیں تو پرسوٹ آف ایکسیلنس ہے نا. صحیح. تو ایکسیلنس ہر شعبے کے اندر درکار ہے. اور آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ اتقان کے جو بیہیویئرز ہیں، تو ان کا ایک اس ویلیو کا ایک بڑا بیہیویئر ہے ریسرچ اینڈ انوویشن. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تعلیمی ادارے کے اندر اس کی جو ایک کور ایک جو سبجیکٹ ہوتا ہے تو وہ ریسرچ ہوتی ہے. یونیورسٹیز لیول پر ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے اور ریسرچ کے اندر نئی نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو جب تک ریسرچ نہیں ہوئے گی کسی بھی ادارے کے اندر تو وہاں اتقان نہیں آ سکتا. صحیح. اچھا، میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اتقان یعنی اس ویلیو کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، کہ ظاہر سی بات ہے کہ خوبصورتی، عمدگی، مضبوطی، اعلیٰ معیار، مفتی صاحب نے بڑی تشریح اس کی، تو اس اتقان کو یونیورسٹی کے اندر یعنی یہ جو چیزیں ہیں کہ عمدگی کے لیے، اس کی اعلیٰ معیار کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے ڈپارٹمنٹ یو بی ایم یا آپ لوگوں کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کے لیے یعنی کہ یہ امپلیمنٹ ہو، یہ ان کے امپلائیز کے اندر یہ ویلیو نظر آ جائے، ان کے اسٹوڈنٹس کے طالب علموں کے اندر یہ ویلیو نظر آ جائے، اس کے لیے جو ہے آپ لوگ کس طریقے سے کام کرتے ہیں؟ اس کے لیے ڈپارٹمنٹ لیول پر بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جو ڈپارٹمنٹل گائیڈ لائنز ہیں اچھا وہ اس پر ٹریننگز دی جا رہی ہوتی ہیں تاکہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ایکسیلنس آئے. اور وہ ایکسیلنس کیسے آئے گا کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ جو اس ڈپارٹمنٹ کی گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو کیا جائے. اور دوسرے لیول پر ہم کوشش یہ ہوتی ہے ہمارے ادارے کی، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی، کہ اگر ہم کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو وہ بھی اسٹیٹ آف دا آرٹ ہو. اگر ہم کوئی نیا شعبہ شروع کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر بھی ہم میکسیمم ایفرٹ اور اعلیٰ معیار کو سامنے رکھتے ہوئے کام شروع کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ہائرنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو اعلیٰ معیار کے اور جو زیادہ ایفیشینٹ لوگ ہیں اور کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کو ہم وہ رکھیں. نصاب کے اندر بھی یہی اوبیسلی نصاب کے اندر. صحیح. مفتی الطاف صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جو اتقان ہے ان کا ایک بیہیویئر جو آپ لوگ وضاحت اس کی کرتے ہیں، جس طرح مولانا نے کہا کہ کوشش یہی ہے کہ ہر رفا کا ہر ایک چیز بلڈنگ سے لے کر سلیبس تک اور سلیبس سے بلڈنگ تک وہ عمدہ معیار کا ہو، خوبصورت ہو، جاذب نظر ہو، لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے اور مضبوط بھی ہو. تو اتقان کی جو ایک بیہیویئر ہے وہ ہے ریسرچ اینڈ انوویشنز. تو یہ ریسرچ اور انوویشنز یعنی آپ نے اتقان کے کیٹیگری میں کیسے ڈالا اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی چیز دنیا میں ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہم روزانہ کوئی نیا کام کر رہے ہیں. کام ہم تقریباً سیم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ روزانہ کی ہماری کوئی روٹین ہوتی ہے، ہر سال کے ہمارا ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے، سلسلہ ہوتا ہے. لیکن اس کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ کام جس طریقے سے کر رہے ہیں اسی طریقے سے کرتے چلے جائیں. صحیح. چونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کی جو توجہ ہو کسی کام کے انجام دینے پہ وہ ہر وقت بالکل برابر قسم کی ہو. توجہ کبھی کم ہوگی، کبھی زیادہ ہوگی، لیکن ہم نے کسی کام کا ایک نتیجہ ہم نے اخذ کرنا ہے، اس کا نتیجہ نکالنا ہے. وہ نتیجہ ہم اچھا کس طریقے سے نکال سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں
اس میں بہتری کے لیے ہم نے سوچنا ہے اس میں کہ ہم اب یہ اس سے پہلے ہم نے جب یہ ہدف مقرر کیا تھا اس کے لیے ہم نے جو کام کیا تھا اس ہدف کے طور پہ کے حصول کے لیے ہم اس انداز سے چلے تھے. اب اگلی دفعہ ہم نے اسی ہدف کے حصول کے لیے ہم نے اس سے بہتر نتیجے لینے ہیں اور اس میں ہم بہتری کے لیے ہم کیا مزید اس میں اقدامات اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. صحیح. دیکھیے اصل میں ہمارے ہم معاشرے میں ایک چیز بڑی جو جس کی کمی ہے جس کی ایک غلط فہمی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ یہ جس کو ہم دنیاوی طور پر ہم عمدگی اچھا معیار یا ایکسیلنس کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایک دنیاوی کوئی تقاضا ہے یا مادیت کا کوئی تقاضا ہے مٹیریلسٹک کوئی ایسی اپروچ ہے. اس کو ہم دینی اپروچ سے اس کو ہم ایک دوسرے کو بتانے کی بھی کوشش نہیں کرتے اور سوچتے بھی نہیں ہیں. رفاع کا جو سب سے بڑا جو اس میں امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ رفاع نے ان ویلیوز کے ذریعے سے اپنی ٹیم کو یہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ چیزیں تو دین کا تقاضا ہے. دین کا تقاضا جب کوئی آدمی سمجھ لے گا تو دیکھیے ہم جتنے بھی کمزور مسلمان ہوں جب کسی آدمی کے دل میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ یہ تو کوئی دنیاوی اور پروفیشنل ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے, یہ تو میرے لیے ثواب کا کام بھی ہے, میں کسی کام کو اگر کر رہا ہوں لیکن اسی کو عمدہ طریقے سے کروں تو یہ تو زیادہ ثواب ہوگا, دنیا اور آخرت کا ثواب ہوگا. ایک ٹیچر ہے اگر وہ کوئی لیکچر اگر پریپیئر کر رہا ہے, اس نے لیکچر کہیں ڈیلیور کرنا ہے, وہ اسی ٹاپک پہ لیکچر مزید محنت کر کے اس کو مزید اچھا کرتا ہے تو وہ اپنی اس محنت کو جب یہ نیت اس کے دل میں آ جائے گی کہ اس میں تو میرے لیے زیادہ ثواب ہے, یہی ایکسیلنس ہے. اور ایک مینیجر ہے وہ اپنی ٹیم کو لے کے چلتا ہے, اس نے اپنے روٹین کے کام کرنے ہیں لیکن وہ اپنی ٹیم کو مزید بہتر تربیت کرنے کے لیے اپنے ڈپارٹمنٹ کے جو خدمات ہیں ان کو زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں کو فراہم کرنے کے لیے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو اس میں مزید ترقی کے لیے توجہ کرتا ہے کہ اس میں میں مزید کیا چیز کر سکتا ہوں کہ ہماری سروسز سے خدمات سے لوگ اور ادارہ مطمئن ہو. تو اس میں اب ہوگا وہ ایکسیلنس ہے اور لیکن وہ اس کو ثواب سمجھ کے کرے گا, ایکسیلنس بھی حاصل ہو رہا ہے, عمدہ کارکردگی بھی ہو رہی ہے, عمدہ ایک رزلٹ بھی مل رہا ہے, اور یہ تمام چیزیں یہ اس وجہ سے اور اس انداز سے. اچھا مفتی صاحب, یہ جو چونکہ یہ بہت اہم ویلیو ہے ریسرچ کو اور انوویشنز کو, کیا رفاع کے اندر ظاہر سی بات ہے جب آپ نے ایک ویلیو رکھی ہے تو اس کو ناپنے کا, جانچنے کا, پرکھنے کا بھی کوئی نظام رکھا ہے کہ یار اتقان کی یہ والی ویلیو اس سہ ماہی میں, اس شش ماہی میں, اس 9 ماہی میں یا سالانہ کوئی اس طرح کا آپ لوگ جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے ہم اس سال حاصل کر لیا, کس حد تک گزشتہ سال کی نسبت کوئی کمی بیشی, اس طرح کا کوئی طریقہ کار؟ جی بالکل. دیکھیے ایک تو سالانہ اہداف مقرر ہوتے ہیں. پہلے تو سالانہ جو جائزہ ہوتا ہے, جائزہ انہی اہداف کا ہوتا ہے جو پہلے سے اس سال کے مقرر ہوتے ہیں. جب سال پورا ہوتا ہے تو ہر آدمی, ہر امپلائی پہلے اپنے ان اہداف کا خود جائزہ لیتا ہے کہ میں نے اپنے ان اہداف کو کہاں تک حاصل کیا اور ان اہداف کا معیار کیا رہا. مثال کے طور پر ایکسیلنس کے لیول پہ جب وہ چیک کرے گا تو اس وقت وہ پہلے اپنا خود احتسابی کرے گا کہ میں نے اس دفعہ ایکسیلنس اور اتقان کے تناظر میں اگر میں دیکھوں تو میرا جو پورا سال وہ کیسا گزرا, وہ اپنا کرے گا. اور پھر اس کا سینئر جو ہے وہ کرے گا. اور یہ جو ہمارے ہاں ایک تو اہداف کا مخصوص انہی اہداف کے اوپر ہی جائزہ ہوتا ہے کہ میرا یہ جو ہدف تھا یہ کتنا % اچیو ہوا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو مطلب جو ایک انسان کی جو ذاتی اس کی جو خوبیوں میں بہتری آئی ہے وہ بھی جانچا جاتا ہے. اور پھر یہ جو ویلیوز ہیں یہ بالکل ہمارے سالانہ جائزے کا ایک حصہ ہیں. سالانہ جائزے کے حصے کے بعد یہ جائزہ لینے کے بعد پھر ان کی ترقی یا ان کی جتنے بھی ایک قسم کے انعام اور اکرام اور ان کی جو نوازشات ہوتی ہیں اس کے مطابق ہوتی ہے. مولانا ایک جو بیہیویئر ہے اتقان کا وہ ایکسیلنس بھی ہے, تو یہ جو ایکسیلنس ہے یہ ہے کیا چیز؟ اور اگر ریسرچ اور اس پہ بھی آپ کوئی کومنٹس کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے. جی, ایکسیلنس یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے اویلیبل ریسورسز ہیں ان ریسورسز کو آپ استعمال کرتے ہوئے بہتر سے بہتر پرفارم کریں. صحیح, یعنی آپ رفاع کے جو امپلائیز ہیں ان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں جو بھی وسائل ہے دستیاب ان کو استعمال کار لاتے ہوئے آپ میکسیمم ایفرٹ کے ساتھ
بہتر سے بہتر پرفارم کریں. صحیح. یہ ایکسیلنس اب یہ ویری کر سکتا ہے نا, ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ بھی ویری کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے ایک ڈپارٹمنٹ کے پاس اور طرح کے وسائل ہوں, دوسرے ڈپارٹمنٹ کے پاس اور طرح کے وسائل ہوں. یہ اداروں کے درمیان بھی ویری کرتا ہے. صحیح. کہ رفا یونیورسٹی کا ایکسیلنس اور لیول کا ہو, اور کسی بھی اور یونیورسٹی کا جو ایکسیلنس ہے وہ اور لیول کا ہو. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریسورسز. تو کیا یہ جو ایکسیلنس والا کنسیپٹ ہے یہ بھی قرآن سے لیا گیا ہے, سنت سے لیا گیا ہے؟ جی بالکل قرآن و سنت سے لیا گیا ہے. صحیح. کہ جیسے ریسرچ کی آپ نے بات کی, بالکل, تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ زمین و آسمان کے اندر وہ متفکر ہوتے ہیں, اس کے اندر نشانیاں ڈھونڈتے ہیں, غور کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں, سوچ تدبر. ایگزیکٹلی. تو جہان کے اندر بھی غور و فکر کرتے ہیں, اور جو اپنا کام ہوتا ہے, جو ان کی زندگی کا کاروبار ہوتا ہے, جو ان کا پروفیشن ہوتا ہے, جو ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, ان کے اندر بھی غور و فکر کرتے ہیں کہ کیسے ایکسیلنس لایا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں ایک واقعہ شارٹ سا عرض کر دوں کہ ایک جگہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی موجود تھے اور صحابہ بھی موجود تھے. تو صحابہ نے ایک قبر کھودی, اور اس قبر کو تھوڑا سا اس کا ٹیڑھ پن تھا اس کے اندر, بالکل سیدھی قبر نہیں تھی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک میں عصا تھا. تو حضور نے عصا کے ساتھ ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ اس قبر کو سیدھا کھودو. اس قبر کو سیدھا جب آپ کھودیں گے تو اس سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن تمہارے مزاج کے اندر بہتری آئے گی. اگر تم ہر کام اس طرح ٹیڑھا میڑھا کرو گے تو تمہارے مزاج بگڑ جائیں گے. ٹیڑھا میڑھا مزاج کا ہی ہوگا. لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ غصہ کب آ رہا ہے, اور تو خوش اس میں جو بھی کام انسان کرے اس کو بہت عمدگی کے ساتھ, اچھے طریقے کے ساتھ. یہ ایکسیلنس. صحیح. مفتی آفتاب صاحب, ایک اور جو ہے وہ ہے سیٹسفیکشن, اطمینان ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ اتقان کے اندر اطمینان اور پھر سیٹسفیکشن میں اپنا سیٹسفیکشن, دوسرے کا سیٹسفیکشن. تو رفا کے اندر اس کو یعنی کس طرح سے اس کی ایک تو ماحول کو سمجھانا کہ کس طرح سے اس کو جو رفا کے لوگ ہیں, امپلائیز ہے, طالب علم ہے, وہ اس سیٹسفیکشن کو کس طرح سے لے کر چلیں گے؟ دیکھیے, سیٹسفیکشن انسان کسی ایک لیول پہ پہنچ کے اگر ایسا سیٹسفائیڈ ہو جائے کہ بس اس میں مزید کسی امپرومنٹ کی اور بہتری کی ضرورت نہیں, وہ تو بات ٹھیک نہیں. جمود تو نہیں ہونا چاہیے. صحیح. سیٹسفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مولانا نے ابھی بیان کر دیا کہ جو ہمارے پاس دستیاب وسائل ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہم اسی حد تک جو ہے وہ نتیجہ دے سکتے ہیں. جب ہم اپنے وسائل کو بروئے کار لا کر بہترین نتیجہ ہم جب فراہم کر رہے ہیں تو یہ ایک تسلی اور اطمینان کا ایک درجہ ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم تسلی اور اطمینان کا درجہ ایک کام کرنے والے کے جب وہ خود ایک دل لگی سے کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے. ایک جو ہمارے کوئی بھی ہمارے کوئی کسٹمر آئے, کوئی کلائنٹ آئے, تو جن کو ہم وہ خدمت فراہم کر رہے ہوں ان کے اوپر بھی ایک اثر ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس لگن کے ساتھ, اس توجہ کے ساتھ, اس خیرخواہی کے ساتھ جب کر رہا ہے تو ان کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے, اور وہ پھر اس سے اس کا ایک اثر ہوتا ہے. یہ ماحول ایک ایسی چیزیں جن کو بظاہر اس انداز سے تو شاید مٹیریل میں شاید ناپنا مشکل ہو, لیکن رویوں میں پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. ایک آدمی کا خود کام کرنے والے کا رویہ بھی ایسا ہوتا ہے, دوسرے کا بھی. اور پھر جو لوگ بہتر کام کرتے ہیں اور جو لوگ معیار قائم رکھتے ہیں وہ کبھی بھی ایک معیار پہ پھر وہ مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جاتے, وہ ہمیشہ بہتر سے بہتر کی وہ کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے سیٹسفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اس جستجو میں رہیں کہ بس یہ کام میں نے بہتر کرنا ہے, اچھے طریقے سے کرنا ہے, یہ ایک دل لگی کے ساتھ. صحیح. اس میں ایک بات یہ ایڈ کر دوں صاحب, ہم جب سیشنز کروا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم اپنے لوگوں کو اس بات پر بھی کنونس بھی کرتے ہیں, بتاتے بھی ہیں کہ لیٹ سپوز ایک ڈاکٹر ہے اور اس نے ایک پیشنٹ کو دیکھا ہے, تو بعض اوقات بہت زیادہ فلو ہوتا ہے پیشنٹس کا, تو ڈاکٹر ایسے فارمیلٹی کے طور پر, تو ہم ڈاکٹرز کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا اپنا دل بتائے گا کہ آپ خود سیٹسفائیڈ ہیں کہ نہیں, اور وہ جو انر ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے تو وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے کام یہ جو کیا ہے یا جو ٹریٹمنٹ کیا ہے, جو چیک اپ کیا ہے, آپ نے ایکسلنس کے ساتھ کیا یا وداؤٹ ایکسلنس کیا. تو یہ اپنا ضمیر اور اپنا دل بھی بتا دیتا ہے کہ ایکسلنس ہے کہ نہیں ہے. بالکل صحیح. ہاں, اس سے مجھے ایک واقعہ جو ہے وہ یاد آ رہا ہے کہ آپ دونوں کو صحیح اچھی طرح اس کا ہوگا. وہ
سورہ البقرہ کے اندر جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت سے، تو پھر اللہ رب العزت جو مکالمہ ہے کہ وہ کیسے زندہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 4 وہ پرندے آپ لے آئیں اور اس کو ٹکڑے کر کے پہاڑ پہ رکھ دیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ جناب کہ آپ کو بلاؤ اور پھر تو کہتے ہیں لیطمئن قلبی، کہ میرا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو کچھ کر رہے ہیں کہ کم از کم آپ اس حد تک آپ نے محنت کی اور جدوجہد کی کہ یار دل کو اطمینان ہو گیا کہ یہ ہو گیا، اور پھر یقینی طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو اطمینان ہو گیا تھا، جو چاند کو دیکھا، سورج کو، اور پھر تاروں کو، اور پھر کہا کہ اب یہ فنا ہونے والے ہیں تو میرا رب فنا ہونے والا نہیں ہو سکتا، اور وہ مطمئن ہو گیا۔ تو یقینی طور پر یہ ہے اس کے زیادہ بہت۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ایک اور ویلیوز بڑا مشکل آپ نے مفتی صاحب انگریزی اس کی لکھی ہوئی ہے اور میری نظر اتنی تیز نہیں ہے تو یہ جو چوتھی جو بیہیویئر ہے اتقان کے حوالے سے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ's کانشیسنس کہ اللہ رب العزت کی انسان کو ایسی توجہ کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ انسان جب یہ کام احسان کی، آپ نے حدیث جبریل کا حوالہ بھی آغاز میں دیا، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک انسانی شکل میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کے صورت میں حاضر ہو کے انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے۔ اس میں ایک سوال یہ تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جواب مرحمت فرمایا تھا وہ یہ کہ احسان یہ ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اگر ایسے عبادت کرو کہ بس یہ سوچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اس کے سامنے تم عبادت بجا لا رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم اتنا ہو کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم عبادت کر رہے ہو اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان کا یہ کم از کم درجہ ہے۔ صحیح۔ احسان کا اور اس جو ایکسیلنس کے حاصل کرنے کا، اتقان کا، وہ یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ بس میں کسی ایسی ہستی کے سامنے اس کی نگرانی میں بیٹھا ہوا اور موجود میں کام کر رہا ہوں، اگر میں ادھر ادھر کروں گا کہ تو وہ ہستی ناراض ہوگی، وہ نوٹس لے گی، اور میرے لیے کوئی بھی کسی قسم کی بھی کوئی ناکامی ہو سکتی ہے، ناراضگی کا کوئی اظہار ہو سکتا ہے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ چیز آئے گی تو تب انسان احسان اور ایکسیلنس کے ساتھ کرے گا۔ ہم اس کو نماز، یہ جو حدیث ہے اس کو تو نماز کے حوالے سے کرتے ہیں۔ احسان صرف نماز میں ہی ریکوائرڈ نہیں ہے، نماز میں بھی ریکوائرڈ ہے، لیکن نماز کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس میں تو ہم دیکھتے ہیں آپ کے کھانے میں بھی ایکسیلنس ہے۔ آپ کھانا جب تناور فرماتے تھے پوری توجہ کے ساتھ، کھانے کے اوپر ہی رغبت کے ساتھ۔ جب کسی سے ملاقات فرماتے تھے تو بس ایک ہی آدمی سے ملاقات فرما رہے ہیں، اسی کی بات سن رہے ہیں اور اسی کی بات کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس بات کرنے کے دوران کوئی آدمی دائیں سے یا بائیں سے آیا تو آپ نے اپنا صرف چہرہ مبارک اس کی طرف کر کے بات فرمائی، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی بھی پیو تو تب بھی بڑے اطمینان کے ساتھ صاف برتن میں لے کر بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کے 3 سانس میں، آخر میں الحمدللہ، یہ سب جو کچھ ہے یہ ایکسیلنس ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ جب سونے کے لیے جب آپ بستر کو جھاڑو، تسلی کرو، کھانے کے لیے برتن کو دیکھو، رات کو کوئی چراغ جلا ہوا نہ رہ جائے، دیکھو دروازہ بند ہو سے مکمل، یہ تمام چیزیں اصل میں ہمارا دین ہمیں ایکسیلنس سے سکھاتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان ہو کہ بس اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہر کام وہ کروں گا، خواہ میرا وہ پروفیشنل ذمہ داری ہے، میری وہ فیملی ذمہ داری ہے، میری ذاتی کوئی کام میں کر رہا ہوں، میں اللہ رب العزت کی کوئی عبادت کر رہا ہوں، ہر کام میں میرے اندر یہ رویہ پیدا ہو جائے۔ مولانا آپ کی طرف آؤں گا، یہ جو آخری ہے ویلیوز، اس کی جو بیہیویئر ہے، کیا اس کو ہم اللہ پر بھروسہ، اعتماد، یہ نام دے سکتے ہیں، یا اس کی آپ مزید وضاحت اگر چاہے کریں؟ اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر اعتماد ویسے تو ایک دوسری چیز ہے، لیکن اس کو اس طرح سے ہم لنک کر سکتے ہیں کہ جب یہ احساس ہر بندے کے دل میں پیدا ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ویسٹ نے اور یورپ نے جو اتنا بڑا نظام بنایا ہے،
اس نے سسٹمز دیے نا دنیا کو چلانے کے لیے، اداروں کو چلانے کے لیے سسٹمز دے دیے ہیں، اور اسلام نے جو کام کیا ہے وہ افراد پر کام کیا ہے، اور ان کی بھی اگر کور پوائنٹ اگر آپ لیں تو وہ یہی ان کے اندر خوف خدا اور احساس ذمہ داری اور یہ بات دل میں پیدا کر دی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جب ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ چیز پھر ذریعہ بن جاتی ہے اللہ پر توکل کا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اگر یہ دل میں پیدا نہیں ہوگا تو سسٹمز آ بھی جائیں گے، امپلیمنٹ ہو بھی جائیں گے، تو چونکہ سسٹمز تو لوگوں نے چلانے ہوتے، اگر لوگوں کے اپنے دل کے اندر یہ بات نہیں ہوگی تو آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے سسٹمز کے اندر بھی فراڈ ہو جاتے ہیں، گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کو ہم وہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قرآن میں کہ ربی انی لما انزلت من خیر فقیر الیہ من خیر فقیر، مطلب اسی صورتحال پہ، اور یا جو ایک اور پیغمبر تھے کہ انی مغلوب ربی انی مغلوب فانتصر، تو مطلب یہ کہ قرآن ہی سے ہم اس کو بالکل یہی چیز ہے کہ جو اس پہ کر سکتے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم نے رفا کی جو ویلیو ہے اتقان، اس کے اوپر گفتگو کی، اور یقینی طور پر چونکہ یہ ویلیوز ہے رفا کے، تو یہ رفا کے جو امپلائیز ہے ان کے لیے ہے خصوصی طور پر، اور ان کے جو طالب علم ہے انہی کے لیے ہیں، اور یہی پر ہی اس کو امپلیمنٹ ہونا ہے، اور یہی سے نکل کے عمدگی کے ساتھ اعلیٰ معیار کے ساتھ پورے ملک میں جو ہے اس کو پھیلا دینا ہے۔ سامعین اکرام، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہمارے دونوں مہمانان گرام مفتی محمد آفتاب صاحب، خواجہ سلطان قمر صاحب، میں ان سے اجازت چاہوں گا۔ اگلے پروگرام میں انہی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آپ سنتے رہیے گا رفا FM 102.2۔ اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نگہبان۔